الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کا یہاں پر تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بدقسمتی کی بات ایسی ہے کہ ایسے واقعات میں جب تارکین وطن ملوث ہوتے ہیں تو پھر یورپی ممالک میں اور یا دیگر ممالک میں بھی جو ہے ان کی بہت بدنامی ہوتی ہے، اور اس بدنامی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو لوگ اس ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہوتے ان پر بھی ایک کلنک کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، اور مقامی آبادی جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیڑھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو آج کا موضوع، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیان کروں کہ وہ افسوسناک واقعہ کیا ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیے تاکہ ہمارا تازہ ترین نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے، اس سے ہماری بہت بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ افسوسناک واقعات اصل میں چونکہ اسپین کے حوالے سے اور بارسلونا کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو اس میں جو چند ماہ پہلے بارسلونا میں ایک لڑکوں کا واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ان کا تصادم ہوا، اور اس میں جو ہے وہ ایک جان بھی چلی گئی تھی، اور اس واقعے کے نقوش ابھی تک جو ہے وہ بارسلونا میں اور بادالونا میں جو ہے مقامی لوگوں کے جو ہے اوپر ہیں، کیونکہ اس کی ویڈیوز پبلش ہوئی، اس کے جو ہے بے شمار اور جو ہے اخبارات میں اس کا بہت تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ جو رملے کا واقعہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جیسے پاکستانی نوجوان جو ہے وہ اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ ایک عام جو ہے سینٹنس کو جو یہ سمجھے کہ یہ کوئی توہین ہے دین کی، توہین ہے کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی، تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ ریئیکشن کرتے ہوئے وہاں پر سمٹ کرنے کا جو معاملہ کیا، تو وہ بھی یہاں کے مقامی میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا۔ اسی طرح سے چند دن پہلے جس واقعے کا انکشاف ہوا کہ یہاں پر پاکستانی بچیوں کا جو ہے وہ کاروبار کے نام پر جو ہے استحصال ہو رہا ہے اور فراڈ کیا جا رہا ہے ان کے نام پر جعلی کمپنیاں بنا کر، پھر یہی نہیں ہو رہا صرف بلکہ جنسی استحصال بھی ان کا کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمارے سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔ اور مجھے یہاں پر یہ جو آخری واقعہ ہے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ دیکھیے ہماری کمیونٹی کی کتنی بے حسی ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوا، کسی بھی جو ہے وہ طبقے ہائے فکر نے اس میں آواز بننے کی بجائے خاموشی اختیار کی ہے، اور ہمیں ایک بہت عرصہ تک یہ سبق پڑھایا جاتا رہا کہ کونسلٹ ہوگی ماں کے جیسی، تو وہ کونسلٹ جو ہے وہ نہ اس بچی کے لیے ماں بن کر آئی اور نہ کوئی معاملہ ہوا۔ تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو ہماری قومی حیثیت جو ہے اس کی بے حسی کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ہم مردہ قوم ہیں، ہم منافق قوم ہیں، لہٰذا ہم پر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ بھی جو ہے وہ 3 جو ہے امیگرینٹس کے حوالے سے ہوا ہے، لیکن خوش قسمتی تو میں اسے نہیں کہوں گا، کیونکہ تارکین وطن ہوتے ہیں، خواہ وہ پاکستان سے متعلق ہوں، خواہ صومالیہ سے متعلق ہوں، خواہ سینیگال سے متعلق ہوں، خواہ بنگلہ دیش سے متعلق ہوں، خواہ افغانستان سے متعلق ہوں۔ سال 9 کی ایک تقریب ہوئی تھی، اور سال 9 کی تقریب جو ہے اس کے دوران 3 افغانی باشندوں نے جو ہے 3 امریکی بہنوں کو جو ہے وہ ریپ کا نشانہ بنایا، اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف ریپ کیا ہے بلکہ ان کے اوپر جسمانی تشدد بھی کیا ہے، جس کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ کیا تو افغانیوں نے ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ سب امیگرینٹس کے جو ہے وہ ماتھے کا کلنک بن جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میں صرف آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پر رہیں، لیکن اپنی زندگی کو اگر بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں تو نہ اپنی زندگی کو خراب کیجیے، نہ دوسروں کی زندگی کو نقصان پہنچائیے، کیونکہ یہ ہمارا طرز عمل جو ہے یہ ہمیں جو ہے بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم یہاں پر اگر اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی غربت کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پر ایسا رویہ اختیار کریں کہ جو ہمارا مثالی ہو، جس کو جو ہے مقامی لوگ بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ تعریف سمجھیں۔ اور یہ ہم نے کئی پے در پے ایسے واقعات کر کے، حالانکہ ہماری یہاں پہ ریپوٹیشن اچھی تھی، لیکن ہم نے یہ پے در پے واقعات یہاں پر کر کے اپنی جو ہے وہ ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہاں پر رہیں، لیکن قانون کی پوری پاسداری کے ساتھ رہیں، اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی کو یہاں پر بتائیے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور اس طرح کے واقعات کر کے، یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے اور یہ اوچھے معاملات کر کے آپ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیں گے، تو یہ جو ہے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے ہمیں بیٹھ کے غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا معاملے ہیں۔ تو لہٰذا اس پہ میری گزارش آپ سے یہی ہے، اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان معاملات میں آگے بڑھے، اور جو لوگ اس راہوں پر چل پڑے ہیں ان کو روکیں، ان کے جو ہے جو لوگ جو ہے کرمنل ہیں ان کے سد باب کے لیے بھی میدان میں آئیں۔
کرمنل کو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ بخشش نہیں ہونی چاہیے، اور خواہ وہ کسی بھی واقعے کے اندر ملوث ہو۔ تو ناظرین محترم، یہی میری آپ سے گزارش تھی اور یہی توجہ دلانی تھی کہ ہم اس معاشرے کے اندر اگر رہتے ہیں تو بہتر انداز میں رہیں، مثالی بن کر رہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے رہیں۔ لیکن اگر اسی طرح سے ہم یہاں پر دھما چونکڑی مچاتے رہیں گے تو نہ صرف ہمارا نام بدنام ہوگا، ہمارے ملک کا نام بدنام ہوگا، پھر ہمارے مذہب کے اوپر بھی حملے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے سوچنے کے لیے ہیں، ان کے اوپر جب تک ہم غور و خوض نہیں کریں گے ہم یہاں کے معاشرے کے اندر بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اسی گزارش کے ساتھ کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیے اور یہاں کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اور کوئی لیگل کام جو ہے وہ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔